بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اس پروردگار کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم کا بھی شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ یہ عظیم مہینہ جس کی آمد قریب ہے ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ بس یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی رات پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بس ضروری ہے ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو آمادہ کریں اور ویسے آمادہ کریں جیسے معصومین نے فرمائی ہے۔ یہاں پر امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے لیے خود کو کیسے آمادہ کریں۔ روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے بابرکت گھر میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں دروازے پر دق الباب ہوا۔ ابو سلط حروی نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور اندر آ کر امام کے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شعبان کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی ٹھنڈی اور پیاری روشنی بکھیرنے کے بعد اب دوبارہ سے سمٹتا ہوا صورت ہلال کی طرف پلٹ رہا تھا۔ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ امام نے ابا سلط کی مزاج پرسی کی اور فرمانے لگے، ابا سلط، تم جانتے ہو کہ شعبان کے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور یہ اس کا آخری جمعہ ہے۔ ابو سلط بولے، جی ہاں فرزند رسول، ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابا سلط، اگر تم ان باقی ماندہ دنوں میں چند کام کرو گے تو اس سے نہ صرف ماہ شعبان کے اعمال کی کمی اور کوتاہی پوری ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم ماہ رمضان کا استقبال اس حال میں کر رہے ہوگے کہ تم خود کو اللہ کے لیے خالص یعنی پاک کر چکے ہوگے۔ اور پھر آپ علیہ السلام ابا سلط کو وہ سب کام ایک ایک کر کے گنوانے اور سمجھانے لگے۔ آپ فرما رہے تھے، علیک بالاقبال علی ما یعنیک، یعنی ابا سلط، صرف ان چیزوں میں دلچسپی رکھو جو تمہارے کام کی ہیں اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے اجتناب کرو، تبھی ماہ رمضان کے عظیم لمحات میں ان لا یعنی کاموں سے بچ سکو گے اور اس کی صحیح قدردانی ہو سکے گی۔ دوسرا کام، وَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، یعنی ابا سلط، ان دنوں میں 3 کام تمہیں بہت زیادہ اور کثرت کے ساتھ انجام دینے ہیں، اور وہ کام یہ ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ خود کو دعا، استغفار اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھو، گویا کہ یہ 3 کام شعبان کے آخری دنوں کا وظیفہ ہیں۔ وَتُبْ إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكَ، ابا سلط، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس لیے کہ توبہ کا تعلق صرف ماہ رمضان سے نہیں ہے کہ اس کا چاند طلوع ہونے کے بعد توبہ کی جائے، بلکہ تاکید یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے خود کو پاک و صاف کر کے ماہ مبارک میں لے کر جاؤ تاکہ اس ماہ کی عظمتوں کو درک کر سکو اور اس کا حقیقی فائدہ حاصل کر سکو۔ چوتھا کام، وَلَا تَدْعَ أَمَانَةً فِي عُنُقِكَ إِلَّا أَدَّيْتَهَا، ماہ رمضان جیسے عظیم مہینے میں گناہوں کی غلاظت یا حقوق کی ادائیگی کی غفلت لے کر مت جانا، بلکہ شعبان کے کچھ دن جو باقی ہیں ان کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ان میں اپنی گردن پر موجود تمام امانتوں کی ادائیگی کرو۔ وَلَا فِي قَلْبِكَ حِقْدًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا نَزَعْتَهُ، اور اے ابا سلط، اپنے دل کی دھرتی پر ماہ رمضان کا موسم طلوع کرنے سے پہلے ہی بغض، حسد اور کینے جیسی بیماریوں کو تلف کر دو تاکہ اس کی جگہ محبت خدا کی فصل خوب پنپتی رہے اور رضائے خدا کی ہریالی روح کو تر و تازگی کے احساس سے مزین کر دے۔ وَلَا ذَنْبًا أَنْتَ مُرْتَكِبُهُ إِلَّا أَقْلَعْتَ عَنْهُ، گناہوں کی تمام عادتیں انہی دنوں میں ترک کر دو کہ لطف ماہ رمضان تبھی لے سکو گے۔ اور 7ویں چیز، وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، اور اے ابا سلط، تمام پوشیدہ کام یا کھلے عام کرنے والے امور میں سب میں اللہ کا خوف رکھو اور اپنے کاموں میں صرف اور صرف اللہ پر توکل کرو۔ اور پھر امام فرماتے ہیں، ابا سلط، یہ ماہ رمضان میں داخل ہونے کے آداب ہیں
جیسا کہ ہر جگہ کے کچھ مخصوص آداب ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہی وہاں جانا مناسب لگتا ہے، بس ان آداب کے ساتھ اگر کوئی اس مہینے میں داخل ہوتا ہے تبھی اس مقدس مہینے سے حقیقی استفادہ کر سکتا ہے۔ ابا سلط پوری توجہ اور انہماک سے امام رضا علیہ السلام کی باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں یہ عہد بھی کر رہے تھے کہ اگر میں نے ماہ رمضان سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانا ہے تو بس آج سے ہی اور ماہ شعبان میں ہی ان سب باتوں پر کما حقہ عمل کروں گا۔ امام نے اس نشست کے آخر میں انہیں ایک مخصوص دعا تعلیم فرمائی جو خاص طور پر شعبان کے آخری دنوں میں پڑھنی چاہیے۔ امام نے بتایا، ابا سلط دیکھو، ماہ رمضان کی حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماہ شعبان میں ہی خلق کثیر کو جہنم سے آزاد فرما دیا، لہٰذا اس کے بچ جانے والے دنوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھو، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ، یعنی اے اللہ اگر ماہ شعبان کے پچھلے دنوں میں ابھی تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اس کے بچ جانے والے دنوں میں مجھے معاف فرما دے۔